والاعتصام به بالله حبذ التوفيق معناه معروف والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل علي فإن القرآن المجيد دليل مرشد إلى حلاوة عسل الإيمان وبه يشفي كل واحد عن الأمراض الظاهرة والباطنة كما يظهر لمن تفكر في آيات كلامه المجيد وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين. المقدمة ها هنا إما بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الموقوف عليه وكلا الوجهين يصحان وجود الهداية واليقين إذ يوصل بهم إلى الهداية واليقين. أما بعد اچھا اب یہ دیکھو نا، والصلاۃ والسلام کے لفظ سے پہلے یہ حاشی آپ نے پڑھا؟ پہلے تو یہ وہ جو رحمان الدین استاد پرون سے اعتراض کو کنا دا حاشیے والے چھے دا غلط شوے دے ہوئی دا خبر کچھ دکم خبر کو رکھنا. یہ جو بتا رہے تھے کہ فلو کان الایمان مرکبا من التصدیق وغیرہ لم یطلق علیہ حقیقتا، وہ حاشیے والا بنا رہا ہے اس کو کہ ایمان اگر مرکب ہوتا تصدیق اور غیر تصدیق سے، تصدیق تو پھر تصدیق کا اطلاق اس کے اوپر حقیقت نہ ہوتا. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ حاشیہ والا لکھ رہا ہے کہ حقیقت اس لیے نہ ہوتا کہ جس طرح ایمان کے باقی دو اجزاء جو لوگ مرکب مانتے ہیں، اقرار اور اعمال، باقی دو اجزاء جس طرح اجزاء خارجیہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تصدیق بھی اس کا جز خارجی ہوتا. وہ یہ بنا حاشیہ والا یہ بنانا چاہتا ہے جیسے وہ اجزاء خارجیہ ہے یہ بھی جز خارجی بنتا. تو جب جز خارجی بنتا تو پھر اس کا اطلاق ہی نہ ہوتا. حقیقتاً کی بات نہیں ہے یہ، اس کا اطلاق ہی نہ ہوتا، کیونکہ اجزاء خارجیہ کا اطلاق کل پر ہوتا ہے، آپس میں ہوتا ہے. تو یہ حقیقتاً کا لفظ پھر عبارت میں مستدرک ہے، لم یطلق، بس تصدیق کا اطلاق ہی جب جو خارجی ہو جائے، جیسے انہوں نے مثال دیے کہ اجزاء خارجیہ کا حمل نہیں ہوتا، جیسے لبنات کا حمل ہوتا ہے بیت پر. تو اگر یہ بھی جز خارجی ہو تو اس کا سرے سے اطلاق ہی نہ ہو، جس طرح اجزاء خارجیہ کا نہیں ہوتا اطلاق. ملا حسن کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا اطلاق حقیقی نہ ہوتا. حقیقتاً کا لفظ اس لیے اس نے بڑھایا ہے، اس کا ترجمہ محشی یوں کرتا ہے کہ اس کا اطلاق ہی نہ ہوتا. تو حقیقت کے لفظ کا پھر عبارت میں کیا فائدہ ہوا؟ اگر جز خارجی ہو تو اس کا تو اطلاق ہی نہیں ہوتا. حقیقت مجاز تو بعد کی بات ہے. تو حاشی میں اس نے کہہ دیا نا کہ لم یطلق علیہ حقیقتاً، حقیقی اطلاق ہوتا ہی نہ. پھر یہ کہنا چاہتا ہے کہ حقیقی اطلاق نہ ہوتا، یہ نہیں کہ مطلق اطلاق نہ ہوتا، کیونکہ جو خارجی ہو جائے تو پھر تو مطلق اطلاق نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ حاشیہ والا کسی اور طرف چلا گیا، وہ حقیقت کا لفظ جو ہے اس نے نظر انداز کر دیا تو لم یطلق کو لے لیا. سمجھائیے؟ تو بس وہ چلا گیا کہ بھئی یہ بھی اگر یہ مرکب ہوتا تصدیق اور غیر تصدیق سے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بھی جز خارجی بنتا. جیسے باقی دو اجزاء خارجیہ ہیں
یہ بھی جز خارجی بنتا، تو جب یہ جز خارجی بنتا تو لم یطلق، پھر تو اس کا اطلاق ایمان پر ہوتا ہی نہ۔ اس لفظ کو انہوں نے ملحوظ رکھا ہے، لیکن حقیقتاً کو یہ تقریر نہیں ہے اس کی، سمجھ آئیے؟ تقریر یہ ہے کہ اگر یہ مرکب ہوتا تصدیق اور غیر تصدیق سے، ہاں، تو پھر یہ تصدیق کیا بنتا؟ جز ذہنی، وہ تو ہے ہی جز ذہنی۔ تصدیق کیا بنتا؟ جز، پہلے بھی جز ذہنی ہے، ابھی بھی جز ذہنی ہے، جز خارجی وہ نہیں بن سکتا۔ تو اگر تصدیق مرکب، کیا نام، ایمان مرکب ہوتا تصدیق اور غیر تصدیق سے، تو پھر اس کا اطلاق حقیقی نہ ہوتا۔ ملاسن یہ کہنا چاہتے ہیں، کیوں حقیقی نہ ہوتا؟ کہ یہ تو پھر جز بنتا۔ تو جو کل کا اطلاق جز کے اوپر حقیقت ہے، غیر موضع علیہ اوپر ہے، یا جز کا اطلاق کل کے اوپر حقیقت ہے، یہ تو غیر موضع علیہ ہوئے، تو مجاز ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ معاشی کسی اور طرف چلا گیا ہے، اس نے تو پتہ نہیں کیا بنا دیا اس کو۔ وہ حقیقت کے لفظ کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا، حالانکہ اب اس کا اطلاق کیا ہے؟ ملاسن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب نعمت تصدیق کو، یہ تصدیق کا اطلاق ایمان کے اوپر کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تو جب حقیقت ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایمان بسیط ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اسی تصدیق کا۔ سمجھ آئیے؟ ایک چیز کا نام ہے، مرکب نہیں ہے کہ مرکب ہو تو پھر تصدیق کا اطلاق ایمان کے اوپر کیا ہوگا؟ مجاز۔ اور اب کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ حقیقت سن پتہ لگی چې دا دلته کې حمد دلته کې په دې باندې دا ته جماعت دومره تقریر کړو، سر مې ته خو کړو چې دا د حکماو مذهب دی، د محققینو او فقهاو دا مذهب دی چې ایمان بسیط دی۔ جی دا دلته جی حمل نو خو ځکه د ماتنو که کنه چې ماتن د محققینو مذهب اغستی دی کنه، دا ټول تقریر مې ته پرون کړی نو، سمجھ آ گئی نا؟ محققین حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور فقہا میں جو محققین ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ ایمان بسیط ہے، صرف تصدیق کا نام ہے بس۔ اور امام بخاری وغیرہ وہ پڑھ چکے ہیں آپ بخاری میں، ان کا مذہب کیا ہے؟ کہ ایمان مرکب ہے۔ تو علامہ بہاری نے تصدیق کا اطلاق کر کے ایمان کے اوپر حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً اطلاق کر کے تو کیا بنا دیا؟ ایمان کو بسیط بنا دیا کہ بھئی میرا بھی مذہب یہی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ بسیط ہے، کیونکہ تصدیق کا اطلاق ایمان کے اوپر حقیقت ہے۔ اور اگر مرکب ہو جائے تو ملاسن کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مرکب ہو جائے تو پھر یہ اطلاق، ہاں یہ پھر مجاز ہوگا، یہ تو حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پھر تو جز ہو گیا نا، تو جز کا اطلاق کل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مجاز۔ آئی سمجھ میں؟ چلو اچھا، آج اصل میں ایک بڑی مزیدار بات کہی ہے، یہ موشی نے بھی کہی ہے، اور علامہ روح المعانی یہ جو محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں غالباً اس مقام پر کہی ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، شاید یہی مقام ہے۔
اس میں دو قرأتیں ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، دوسری قرأت ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ۔ تو یہ جو دوسری قرأت ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ، بڑی عجیب تقریر کی ہے۔ وہ متصوف آدمی ہے نا، ذرا باریک چلتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، وہ من الاشارات، اور من الاشارات جب کہہ دیتے ہیں نا تو پھر ڈوب جاتے ہیں۔ اور ان نے بھی یہ بات کہہ دی ہے، معاشی نے بھی، کہ دیکھو علوم اور فیوز تو جتنے ہیں وہ تو سب منبع فیوز اور علوم وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور وہ فیوز اللہ جل مجدہ دینا کس کو چاہتے ہیں؟ ہمیں۔ تو ہم کیا ہیں؟ ظلمت محض، حیولہ ہے، عناصر ہے، یہ تو ظلمت ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو ہم کیا ہے؟ ظلمت محض۔ باری تعالیٰ کیا ہے؟ نور محض۔ اب نور محض اور ظلمت محضہ کے درمیان میں تو کیا ہے؟ تضاد۔ نور محض جمع ہو سکتا ہے ظلمت محضہ کے ساتھ؟ وہ تو نور آئے گا تو ظلمت ختم، وہاں تو تضاد ہے۔ جب اتنا بعد ہے انسان اور باری تعالیٰ کے درمیان، اتنا بعد ہے کہ تضاد والا بعد ہے، تو پھر یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے علوم اور یہ فیوز و برکات لے سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا نور آئے گا تو یہ ختم۔ سمجھائیے؟ اب اللہ جل مجدود دینا چاہتا ہے یہ علوم، اسی ظلمت کے اندر گھسیڑنا چاہتا ہے کہ یہ ظلمت ہی رہے، لیکن میرے یہ علوم بھی اس کے اندر چلے جائیں۔ اس کی مشیت، اس کا ارادہ۔ تو باری تعالیٰ نے یہ تدبیر اختیار کر دی کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہیے جو من وجہ نور ہو اور من وجہ ظلمت ہو۔ ذو جہتین، ہم تو محض ظلمت ہے نا، تو کوئی ایسی مخلوق پیدا کرنی چاہیے جو وہ ذو جہتین، نور والی جہت بھی اس میں ہو اور ظلمت والی بھی ہو۔ تو جب نور والی جہت ہو اس سے مناسبت ہوگی باری تعالیٰ سے، تو بجہت نورانیت باری تعالیٰ سے علوم لے لے گا، اور بجہت ظلمانیت مناسبت ہوگی ہم سے، مخلوق سے، تو بجہت ظلمانیت مخلوق کو دے دے۔ ایسی ایک مخلوق چاہیے جو ذو جہتین ہو، ورنہ سسٹم شرعی نہیں چل سکتا۔ شرعی نظام اللہ سے ہم کچھ لے نہیں سکتے، ہماری تو مناسبت ہی نہیں ہے، تو علوم کیسے دیں گے؟ اور منبع و مرکز تو وہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایسی ذو جہتین مخلوق بنانی چاہیے۔ تو اللہ جل مجدہ نے وہ ذو جہتین مخلوق کن کو بنایا؟
انبیاء کہ ان میں نورانی جہت بھی ہے. دیکھو اگر نورانی جہت نہ ہو تو خدا سے لے نہیں سکتا. تو جو خدا سے نہ لے سکے وہ تو نبی نہیں ہے, وہ رسول ہے, وہ تو رسول ہی نہیں ہے. تو نور بالکلیہ نور نہ ماننا انبیاء میں یہ در حقیقت ان کے نبوت کا انکار ہے. وہ تو نبی نہیں ہو سکتا. وہ تو ہم جیسا بشر کہتے ہیں نا, تو تمہارے جیسا بشر ہے تو تم بھی جاؤ پھر لے لو, لے سکتے ہو. سمجھئے, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھو, فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اتنی جلالت شان کے باوجود جب ایک تجلی کر دی تو پہاڑ تو پاش پاش ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے. وہ بھی وخر موسیٰ صاعقا. اتنی جلالت شان اولو العظم پیغمبر ہے, کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قائل کرانا تھا, اس کا قائل کرانا تھا کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک, اپنی ذات مجھے دکھا, اپنی ذات انظر الیک, تمہیں دیکھوں. اللہ نے فرمایا لن ترن, میری ذات کو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ میری ذات نور محض ہے. اب اگر تم بھی نور محض ہوتے پھر مجھے دیکھ سکتے ہوتے, لیکن تم تو نور محض نہیں ہو. تم میں نورانیت ہے لیکن علوم حاصل کرنے کی صلاحیت تم میں ہے. میری ذات یعنی نور محض کے چمکتے ہوئے جلووں کو تم کہاں دیکھ سکو, وہ چیز تو تم میں نہیں ہے. اس لیے جب اللہ نے فلما تجلی, اس کو تجلیات ذات کہتے ہیں. جب تجلیات ذات ہو گئی جعلہ دکا, تو پہاڑ تو پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ذو جہتین انسان اللہ نے پیدا کیا کہ اس میں وہ نورانیت والی جہت رکھ دی. لیکن نورانیت کتنی, ایسی نہیں کہ اس کے ذات کو نور بنا دیا, نور محض ہو گیا. نور محض نہیں ہے کہ نور محض ہو تو پھر وہ ہمیں کیا دے, پھر تو وہ تو اللہ کی طرح ہو گیا جیسے اللہ نور محض ہے. سمجھ آئیے, تو نور محض نہیں بنایا, آئی سمجھ میں, بلکہ من وجہ نور بنا دیا, من وجہ, تاکہ اس نورانیت کی وجہ سے جہت سے باری تعالیٰ سے اس کی مناسبت ہو. ہم جنس ہو جائے گا نا تو مناسبت ہو جائے گی, اس مناسبت کی وجہ سے باری تعالیٰ سے لے لے گا. ادھر من وجہ, اس میں ظلمت ہے, انسانیت ہے, بشریت ہے, من وجہ تو مخلوق کو دے دے گا. آئی سمجھ میں. تو نبی جو ہوتا ہے نہ من کل الوجوہ بشر ہے وہ, نہ من کل الوجوہ نور ہے. من وجہ وہ بشر ہے, من وجہ وہ نور ہے. آئی سمجھ میں. نور محض جو کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں, اور جو ہم جیسا بشر کہتے ہیں وہ بھی بکواس کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے. ہمارے بریلوی بھی بعض ایسے ہیں نا, کہتے ہیں نور محض ہے. نور محض نہیں ہے. نور محض ہو تو پھر تو خدا ہو گیا. سنائی, تو پھر خدا ہے تو پھر ہمیں کیا دے گا وہ.
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ اب دیکھو نا، جب اللہ ہے منبع علوم، تو اللہ جل مجدہ نے ہمیں علم عطا فرما دیا، تو اس کا شکریہ تو علامہ بہاری نے ادا کر دیا حمد کر کے، سبحانہ ما اعظم شان. یہ سب یہاں تک. اب انبیاء چونکہ یہ ایسی ایک مخلوق ہے کہ ان کا بھی ہم پر احسان ہے کہ من وجہ وہ ان میں انسانیت ہے، ان میں بشریت ہے، تو بشریت کی وجہ سے وہی علوم الہیہ ہم تک انہوں نے پہنچا دیے. تو ہمارے استاذ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ نبی امت کا کیا ہوتا ہے؟ استاد. اس لیے حضور فرماتے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر، استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے. تو استاذ کا حق نہیں ہوتا؟ استاذ کا بھی حق ہوتا ہے. سمجھائیے کہ یہ جتنے علوم کائنات میں ہیں یہ سب اللہ جل مجدہ کی ذات اس کا منبع ہے. اور اللہ جل مجدہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجہت نورانیت عطا فرمائے، اور حضور نے بیا بجہت بشریت مخلوق کو دی ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے حضور کیا ہوئے؟ ان تمام علوم میں، تمام علوم کے حاصل کرنے میں کیا بنے؟ وسیلہ. جیسے استاذ وسیلہ ہوتا ہے. ہم نے تو سیکھا تو کس سے سیکھا؟ حضور سے. اللہ سے تو ہم نہیں لے سکتے. سمجھائیے، اللہ تک تو رسائی ہے نہیں. تو حضور جب استاذ بنے تو استاذ کا بھی حق ہوتا ہے نا بھائی. اس لیے اب استاذ کا حق اس کی شان کے مناسب آداب و تعظیمات سے ادا کیا جاتا ہے. تو حضور کے شان کے مناسب کیا ہے؟ صلاۃ و سلام. اس لیے علامہ بہاری نے کہا کہ والصلاۃ والسلام کدھر سے شروع ہو گیا؟ ہاں، یہ تو تمہید یاد رکھو. یہ والصلاۃ والسلام کے لیے میں نے تمہید کر دی. سمجھائیے، کہتے ہیں والاعتصام به باللہ حبذ التوفیق معناہ معروف، یعنی توفیق کا معنی معروف ہے. تو صلاۃ و سلام جو شروع کر دیا یہ اس بنیاد پر کہ حضور ہمارے استاذ ہیں، تو استاذ کا حق اس کی شان کے مناسب ادا کرنا چاہیے. تو والصلاۃ والسلام علی من بعث بالدلیل الذی فیہ شفاء لکل علیل. صلاۃ سلام، دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، اس میں گرامی آپ کا، ہاں، بلکہ ایسے لفظ سے تعبیر کر دی جس لفظ سے ذہن حضور کی ذات کی طرف جاتا ہے. بس من بعث بالدلیل الذی فیہ شفاء لکل علیل، اس جملے سے ذہن کسی اور طرف جاتا ہے. ایسی دلیل کے ساتھ مبعوث کوئی اور ہے نہیں ہے. اس لیے حضور کی صفت مختصہ کا ذکر کیا اور نام نامی حضور کا نہیں لیا کہ ادب اسی میں ہے. ادب تو اجلالاً و ادباً و احتراماً، حضور کا اس میں گرامی نہیں لیا، چھوڑ دیا. اور صفت مختصہ کے ساتھ ذکر کر دیا. اب علامہ بہاری نے یہ دعویٰ کر دیا کہ دلیل ایسی دلیل ہے کہ فیہ شفاء لکل علیل، اس دلیل کے اندر شفا ہے لکل علیل، ہر مریض کے لیے. جس مرض سے بھی کوئی مبتلا ہے، اسی لیے شارح کہتے ہیں فإن القرآن المجید، دلیل سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید.
دلیل مرشد الی حلاوت عسل الایمان، ایمان کے شہد کی جو مٹھاس ہے اس مٹھاس کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ وہ ایمان کا صحیح مٹھاس جب انسان قرآن کو سمجھے، قرآن کا علم حاصل ہو، تو بس ایمان کی صحیح حلاوت کا پتہ لگتا ہے۔ آئیشوں میں اور آگے کہا وَبِهِ يَشْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَمْرَاضِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، ہر علیل کا اس میں علاج ہے۔ تو امراض ظاہرہ سے کوئی مریض ہو اس کا بھی علاج ہے، امراض باطنہ یہ حقد حسد کینہ بغض وغیرہ یہ امراض باطنہ اس کا بھی اس میں علاج ہے۔ کما یظہر لمن تفکر فی آیات کلامہ المجید، جیسے کوئی آیت اللہ جل مجدہ جو فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس موعظت بھیجی ہے۔ کیا بھیجی ہے؟ موعظت۔ اور وہ جو موعظت ہے وہ کیا ہے؟ فی شفاء، اس میں کیا ہے؟ شفا۔ تو وہ شفا مطلق ذکر کیا ہے نا، تو کوئی تخصیص ہے اس میں؟ امراض کی کہ ظاہرہ ہے کہ باطنہ ہے، تو مطلق جب ذکر ہو جائے تو الاطلاق ہوتا ہے۔ لہذا امراض ظاہرہ کے لیے بھی ہے، باطنہ کے لیے بھی ہے۔ کسی کا سر میں درد ہو گیا، اس کا علاج بھی قرآن میں ہے، دم کرو کسی آیت سے، تو یہ بھی دم مانتے ہیں قرآن کے دم تعویذ کو۔ اور یہ آج کل کے کھوتے قرآن کی تاثیر کو ہی نہیں مانتے۔ بھئی یہ تو قرآن کی تاثیر ہے، حرکتیں ہیں قرآن کی۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں فی لمن تفکر فی آیات کلامہ المجید، جو تفکر کرے گا اس میں اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں شفا ہے واقعی۔ آئی سمجھ میں؟